بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پیسے کے حوالے سے ہم اتنے لاپرواہ ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، جو اتنی مشکل سے، اتنی تگ و دو سے، اتنی ہارڈ ورکنگ کے بعد ہم پیسہ کماتے ہیں، اس کو ہم ایسے بے دریغ استعمال کر دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہم نے لگایا ہے۔ خرچ کیا تو دور کی بات، کہاں پہ لگایا، کہاں پہ ضائع کیا۔ اخراجات تو ہمارے ہیں ہی، لیکن کہاں پہ ضائع کیا یہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی رقم، بالکل غیر معمولی سی 150 کی جو پیمنٹس ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ منتھ کے اینڈ پہ ہمارا بجٹ ایسے ڈسٹرب کرتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پیسہ گیا کدھر۔ تو آج میں بات کرتا ہوں کہ ہم عمر کے کس حصے میں کون سی غلطی کرتے ہیں کہ ہم پیسہ بچا نہیں سکتے، پیسے کو پیسے کے ساتھ کما نہیں سکتے، یا پیسے کو گرو نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، ہم عمر کے کس حصے میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے نا اس لیول پہ گرو نہیں کرتا جیسے کہ ریچسٹ لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو میں آج اسی کے اوپر بات کروں گا۔ اگر ہم ان غلطیوں کو، مسٹیکس کو قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم پیسہ بچانے کے ساتھ ساتھ پیسہ ایسے گرو کریں گے، ایسے گرو کر پائیں گے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا واقعی ہماری ہی اسٹریٹجی ہے، کہ ہم پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ 20 سال کی عمر میں وہ کون سی مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم پیسہ بچا نہیں پاتے، پیسہ سیو نہیں کر پاتے، پیسہ انویسٹ نہیں کر پاتے اپنے فیوچر کو لے کے۔ تو بات کرتا ہوں کہ 20 سال کی عمر میں چونکہ ہمارے جو ینگسٹر لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، کاروبار کے اندر تو آتے نہیں ہیں نارملی، چونکہ اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا اپنا سرمایہ تو ہوتا نہیں ہے، نہ تو پیرنٹس کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ میچور ہوں بچے کہ وہ اپنے بچوں کو پیرنٹس پیسہ دے کے آزمائش کر لیں۔ جو مڈل مین پیرنٹس ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ وافر تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر پیسہ لگا کے ٹرائل کر سکیں کہ کیا بچہ ہمارا کاروبار یہ بزنس کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر بچوں کے پاس، ینگسٹر کے پاس ایک ہی فیلڈ بچتی ہے کہ وہ نوکری جوائن کر لیں، کسی ایسی فرم کے اندر، کسی ایسی فیکٹری کے اندر، یا کسی ایسے ادارے کے اندر اپنی سروسز بیچ کے وہاں سے پیسہ کما لیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ان کے پاس ذمہ داری تو ہوتی نہیں ہے کسی قسم کی، نہ تو ان کی شادی ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، کوئی بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جو کمانا نارملی وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، گھر میں بھی نہیں اتنی خاصی رقم وہ دیتے اپنے پیرنٹس کو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو جتنا پیسہ وہ نارملی کماتے ہیں، چونکہ آج کل جو 37 منیمم ویج ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہوئی ہے کہ 37,000 37,000 روپیہ منتھلی ایک جو انسکلڈ ورکر ہے نا اس کو ملنا ہے۔ اب دیکھیں کہ 20 ایئرس کے اندر اگر کوئی بندہ جاب سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس کو 37,000 پر منتھ انکم ملتی ہے، تو اس کے لیے ہینڈسم اماؤنٹ ہے آج کے دور میں، کیونکہ اس کے پر کوئی اخراجات کا برڈن تو ہے نہیں ہے۔ تو 37,000 ایک ہینڈسم اماؤنٹ ایک انڈیویجول کے لیے۔ تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، ینگسٹر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی سیلری آئی، سیلری کو عیاشیوں کے اندر خرچ کیا، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کی، مہنگے کپڑے خرید لیے، مہنگے جوتے خرید لیے، اور بیوی بچے تو ہیں نہیں، پیرنٹس کو دینے کے لیے اگر من نے چاہا تو کچھ تھوڑی بہت پیمنٹ دے دی، ادروائز ساری کی ساری پیمنٹ اپنی عیاشیوں کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بچا کے پیسے انویسٹ کریں، کیا کرنا ہے، ابھی کون سا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے۔ وہ اس لیے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، جو کچھ بھی پیسہ ہے ہم نے اس کی عیاشی کرنی ہے۔ وہ مہنگے موبائل خریدیں گے، مہنگی گاڑیاں خریدیں گے، جیسے ہی کوئی نیا موبائل کا ماڈل آئے گا وہ اس کو خریدیں گے، کوئی گاڑی کا اگلا ورژن آ جاتا ہے، اگلا ماڈل آ جاتا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کریں گے۔ تو سیونگ کے حوالے سے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں نظر آتے، نہ تو ان کے پاس اتنی سکلز ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے پیسے کو بچا کے انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع کما سکیں۔ تو اس زمن میں جو 20 سال کی عمر کی جو ارننگ ہے بچوں کی، وہ ساری کی ساری اخراجات کی نظر ہو جاتی ہے، تو وہ پیسہ بچا نہیں پاتے، بچ نہیں سکتا ان سے۔ دوسری فائنینشیل مسٹیک یعنی کہ 30 ایئر، کہ جب ہم 30 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ہمارے اخراجات کے معاملے میں کیا پوزیشن چینج ہوتی ہے، ہماری سیلری بھی ہینڈسم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو 20 ایئر، کہ جب ہم 10 سال کی جاب کہیں کر لیتے ہیں تو 30 سال کی عمر میں ہمارے پاس ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی گین ہو جاتا ہے، تو ہماری سیلری بھی ہر سال جو کچھ بھی انکریز ہوتا ہے 10% یا 12% یا 15% کسی بھی ادارے کے اندر، تو وہ بھی انکریز ہو کے ایک اچھا خاصا والیوم 30 ایئر کے اندر میسر ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔
شادی ہو جاتی ہے. 30 سال ایک بہت، میں کہتا ہوں ایج ہے کہ 30 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، ہو چکی ہوتی ہے. تو 30 سال کی عمر میں شادی کے بعد کے معاملات، بیوی بچوں کے معاملات، ان کے اخراجات وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. پہلے ہم پیسہ بچا نہیں پاتے 20 سال کی عمر میں. 30 سال کی عمر میں ہمارے اخراجات اتنے ہو جاتے کہ ہم سے پیسہ بچ نہیں پاتا. کنڈیشن چینج ہوگی. 20 سال کی کنڈیشن اور ہے، 30 سال کی کنڈیشن اور ہے. اب ہمارے اخراجات بڑھ چکے ہیں 30 سال کی عمر میں. ہم نے بیوی بچوں کے دوائی دارو بھی خریدنا ہے، ان کا نان و نفقہ بھی پورا کرنا ہے، ان کے معاملات بھی پورے کرنے ہیں، ہم نے ٹریولنگ کے معاملات بھی پورے کرنے ہیں، خوشی غمی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہر شادی شدہ مرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا انتظام کروں، ان کے جوتی کپڑے کا اچھا انتظام کروں، ان کو اچھے کپڑے لے کر دوں اور اچھا اس کا کھانا میسر کروں. تو اس عمر میں 30 سال کی عمر میں ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں وافر بچتے کہ ہم پیسہ کہیں جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع کما سکیں. تو یوں یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب عمر پہنچتی ہے 40 سال کے اندر تو ہماری فائنینشیل مسٹیک کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہماری عمر 40 سال کی لگ بھگ پہنچتی ہے تو ہمارے اخراجات بڑھ چکے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہر کلاسز کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں. چونکہ اگر ہماری 28 سے 30 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم ہمارے بچوں کی عمر تقریباً 10 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے. تو بچے ہر کلاسوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو اس عمر میں ان کے تعلیمی اخراجات بڑھ چکے ہوتے ہیں. تو پیسہ بچانا تو درکنار، پیسہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے 40 سال کی عمر میں. تو اس زمن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے، پیسہ تو بچانا بعد کی بات ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی لون کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں. اس عمر کے حصے میں کہ 40 سال کی عمر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے کبھی پیسہ کسی سے پکڑ لیا، کبھی کسی سے پیسہ پکڑ لیا. تو اس کنڈیشن میں یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری سیلری آتی ہے وہ ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے جن سے ہم نے پیسہ پکڑ دگڑ کے اپنا پورا مہینہ گزارا ہوتا ہے. تو عمر کے اس حصے میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے پیسے ادھار پکڑ کے اپنے معاملات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اب باری آ گئی 50 سال کی عمر میں کہ 50 سال کی عمر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں پیسے کو استعمال کرنے کے حوالے سے؟ 50 سال کی عمر میں نوکری جو ہے، جاب جو ہے، وہ تقریباً آلموسٹ وائنڈ اپ ہو چکی ہوتی ہے، یا اتنی وہاں سے سیلری مل نہیں رہی ہوتی کہ جس سے ہم اپنے معاملات بآسانی پورے کر سکیں. تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کی پینشن بھی لگ جاتی ہے، یا اپنا ریٹائرمنٹ کو لے لیتا ہے اپنی جاب سے، تو ان سے جو گریجوٹی ملتی ہے یا جو ان سے ریٹائرمنٹ ملتی ہے تو لوگ اس ریٹائرمنٹ کے پورشن کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 50 سال کے راؤنڈ بورڈ کے جو عمر ہے، اس عمر کے حصے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو ریٹائرمنٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے اس ریٹائرمنٹ کی اماؤنٹ کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے ارننگ کریں. وہ پیسے کو ہی ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس زمن میں ہم 20 سال سے لے کر 50 سال یا 60 سال کی عمر تک یہی مسٹیک کرتے رہتے ہیں. پیسہ کمانا تو دور، ہم پیسہ سیو ہی نہیں کرتے، پیسہ کسی جگہ پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے. تو ہمارے پاس پیسہ آنا کیسے ہے؟ ہم نے پیسے سے پیسہ کمانا کیسے ہے؟ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے میں نے رکھے کہ ہم عمر کے کس حصے میں کون سی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم قابو پا کر مشکل کمایا ہوا پیسہ ہم سیو کر کے کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں. آپ اس وقت عمر کے کس حصے میں ہیں اور آپ کون سی مسٹیک کر رہے ہیں؟ ایک کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی آپ کے فائنینشیل مسٹیکس کے حوالے سے. آپ اس وقت عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، کیا آپ بھی یہی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اگر تو ایسے ہی ہے تو خدا را اپنی اسٹریٹجی چینج کریں، اپنے فائنینشیل معاملات کو بہتر کریں، اور پیسہ بچانے کے ساتھ ساتھ تو پیسہ کسی نہ کسی جگہ پہ انویسٹ کرنا شروع کریں تاکہ وہاں سے ارننگ کا سلسلہ شروع ہو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے یا آپ کے فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے.